السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لالچی اور ظالم زمیندار رہا کرتا تھا۔ یہ اپنے مزدوروں کو بہت کم مزدوری دیا کرتا تھا۔ وہ ان پر سختی بھی بہت کرتا تھا۔ مزدور اس کے برتاؤ سے پریشان ہوتے اور اپنی مزدوری تک چھوڑ کر چلے جاتے۔ ایک دن فصل پک جانے پر زمیندار کے سارے مزدور اس کے ظلم و زیادتی سے تنگ آ کر چلتے بنے۔ اسے خود اپنا پکا ہوا اناج اکیلے کاٹنا پڑا۔ گرمی کا موسم تھا، وہ کئی گھنٹے کام کر چکا تو ایک بونا آیا۔ یہ بونا اصل میں دیو تھا جو بھیس بدل کر زمیندار کے پاس آیا تھا، مگر زمیندار کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ تم مجھ سے کچھ کام کرانا چاہتے ہو؟ زمیندار نے اجنبی کو مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، بونا مسکرا کر بولا، میں بھی کام ہی کی تلاش میں ہوں۔ زمیندار نے افسوس کرتے ہوئے کہا، مگر تم تو بہت چھوٹے سے ہو۔ بونا بولا، میرے چھوٹے ہونے پر نہ جاؤ، مجھ میں طاقت بہت ہے، ذرا اپنی درانتی دے کر دیکھو۔ زمیندار نے درانتی دیتے ہوئے کہا، مگر بھائی کہیں آپ کو کٹ نہ لگ جائے۔ اس نے سوچا اس بونے سے درانتی بھلا کیسے چلے گی، مگر اس کو بڑی حیرانگی ہوئی جب بونے نے سریلی آواز میں یہ گیت گایا، چھپا چھپ کٹا کٹ کٹے کھیت جلدی جلدی، کٹا کٹ۔ پھر اس نے چھپا چھپ درانتی کو چلانا اور کٹا کٹ کھیت کو کاٹنا شروع کیا۔ زمیندار کافی تیز کام کرنے والا آدمی تھا، مگر اتنی تیزی سے کاٹنا تو اس کے بس کی بات نہ تھی۔ بونے نے پوچھا، کہیے میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ زمیندار نے کہا، بھائی میری رائے میں تو تم بہت ہی اچھا کام کرتے ہو۔ بونا رک گیا۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، اگر کل تک تمہارا سارا کھیت کٹ جائے تو تم مجھے کیا دو گے؟ زمیندار نے کہا، میں تمہیں 3 آدمیوں کی مزدوری دوں گا۔ بونا ہنسا۔ اس نے کہا، مجھے مزدوری نہیں چاہیے، میں تو بس تھوڑا سا اناج چاہتا ہوں۔ زمیندار نے پوچھا، کتنا اناج؟ بونا بولا، اناج جتنے گٹھے میں اپنی پیٹھ پر ایک دفعہ میں اٹھا کر لے جا سکوں۔ مجھے منظور ہے، زمیندار نے ہنس کر بولا۔ اس نے سوچا کہ یہ سودا تو سستا ہی رہے گا۔ بونے نے کہا، شکریہ۔ پھر اس نے وہی گیت گایا، چھپا چھپ کٹا کٹ کٹے کھیت جلدی جلدی، کٹا کٹ۔ بونے نے گاتے ہوئے چھپا چھپ درانتی چلائی اور کٹا کٹ کھیت کاٹنا شروع کر دیا۔ بونا اناج کاٹتا جاتا تھا اور زمیندار اس کے گٹھے باندھتا جاتا تھا، پھر بھی وہ اس عجیب بونے کا ساتھ نہ دے سکتا تھا۔ بونے نے کہا، تم بہت سست ہو۔ یہ کہہ کر اس نے درانتی ایک طرف کو ڈال دی۔ وہ گٹھے باندھنے میں زمیندار کی مدد کرنے لگا۔ جتنی دیر میں زمیندار ایک گٹھا باندھتا، بونا 6 کٹے باندھ دیتا تھا۔ پھر اس نے وہی گیت گایا، چھپا چھپ کٹا کٹ کٹے کھیت جلدی جلدی، کٹا کٹ۔ درانتی اٹھائی اور کٹا کٹ کھیت کاٹنے شروع کر دیا۔ زمیندار تھک گیا تھا، اسے آرام لینے کے لیے لیٹنا پڑا۔ تھوڑی سی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ اگلی صبح تک سوتا رہا۔ جب وہ اٹھا تو اس نے اپنی آنکھیں ملی۔ اسے یہ دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ سارا کھیت کٹ چکا تھا اور اناج کے گٹھے بھی بند گئے تھے۔ بونا دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا، میں نے اپنا کام ختم کر لیا، تمہارا سارا اناج کٹ گیا، اب میری مزدوری دو۔ زمیندار نے کہا، تم نے تو کہا تھا کہ مجھے مزدوری نہیں چاہیے۔ ہاں، تمہیں اناج کے اتنے گٹھے ملیں گے جتنے کہ تم ایک دفعہ میں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جا سکو۔ بونا بولا، ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور اب میں اپنے گٹھے اکٹھے کر کے لے جاتا ہوں۔ زمیندار نے کہا، بے شک، جتنے گٹھے تم سے اٹھ سکیں لے جاؤ۔ بونا بولا، شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کام پر جٹ گیا۔ اس نے نرکل کا ایک بڑا سا رسہ بنا لیا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ آدھے کھیت تک پہنچتا تھا۔ پھر وہ اس رسے میں گٹھوں کو ڈھیر لگانا شروع کر دیا۔ زمیندار یہ دیکھ کر ہنس رہا تھا۔
बोना बोला, आज तुम बहुत खुश हो। जमींदार ने कहा, मेरी हंसी किसी तरह रुक नहीं रही। तुम इतना बड़ा गट्टा बना रहे हो, तुमसे ये उठ सकेगा? तुम इसे ले जा सकोगे? बोना बोला, मुझसे ये ना चल सका तो मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। वो बराबर गट्ठे उठाता रहा। उसने सारे गट्टे इकट्ठे करके ढेर लगा दिया। फिर उसने एक बड़ा सा गट्ठा बनाया और अपनी पीठ पर रख लिया। जमींदार को ये देखकर बड़ी हैरानगी हुई। कुछ देर तो उसके मुंह से बात तक ना निकली। फिर उसने कहा, क्या तुम मेरा सारा अनाज ले जाओगे? बोना बोला, यही तय हुआ था। तुम इस पर राजी हो गए थे कि एक दफा में जितना अनाज उठा सको उठा ले जाओ। जमींदार ने कहा, मुझे क्या खबर थी कि तुम इतने ताकतवर हो। तुम सारा अनाज ले गए तो मैं तो कहीं का ना रहूंगा। तुमने यही कहा था, तुम्हें अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। बोने ने कहा, और वो गट्ठा लेकर फाटक तक चला गया। वो इतने बड़े गट्ठे को इस आसानी से लिए जा रहा था जैसे कोई 100 ग्राम वजन का गट्ठा ले जाता है। जमींदार चिल्लाकर बोला, वापस आओ, वापस आओ, तुम मेरा अनाज ना लेके जाओ, मैं तुमको सोना देने के लिए तैयार हूँ। बोने ने गट्ठा रख दिया। उसने पूछा, तुम मुझे कितना सोना दोगे? जमींदार ने कहा, तुम मेरे घर चलो, इस बात को वहीं तय कर लेंगे। बोना बोला, अच्छा। ये दोनों घर गए। जमींदार ने एक कोने में से अशरफियों की एक थैली निकाली। उसने कहा, मैंने ये रकम पैसा पैसा करके जोड़ी है, तुम ये ले लो और अनाज मेरे बाल बच्चों के लिए छोड़ दो। बोना हंसा और बोला, मुझे मालूम है कि ये रकम तुम्हारे हाथ कैसे आई। तुमने अपने मजदूरों पर जुल्म किया, वो घबरा कर भाग गए और तुम्हें मजदूरी तक ना देनी पड़ी। पिछले 10 साल में इस तरह जो रकम तुमने बचाई है वो गिन दो, फिर मैं तुम्हारा अनाज नहीं ले जाऊंगा। जमींदार ने पूरी रकम गिन दी। बोने ने कहा, खबरदार, अब किसी मजदूर पर सख्ती ना करना, वरना मैं फिर आ धमकूंगा। अगर तुम अपने जुल्म पर पछताते हो तो मेरे साथ चलकर अपने मजदूरों की मजदूरी को जो तुमने मारी है इन्हें बांट दो। जमींदार ने कहा, मैं कान पकड़ता हूँ, अब कभी गरीबों का हक नहीं मारूंगा, कभी गरीबों के साथ जुल्म का बर्ताव नहीं करूंगा। मैं बड़ी खुशी से तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। बोने ने शर्फियों की थैली हाथ में ली, जमींदार को पीठ पर लादा और चल दिया। आधी रात को वो दोनों हर एक मजदूर के घर गए और बोने ने जमींदार के हाथों हर एक की मजदूरी चुपके से उसके तकिए के नीचे रखवा दी। सुबह को मजदूर सोकर उठे तो सबको अपनी मजदूरी मिल गई थी। वो सब बहुत खुश हुए। महंगाई के दिनों में ये रुपया पाकर उनके घरों में तो मानो ईद ही आ गई। जमींदार भी अपने किए पर बहुत पछताया। उसने अपने मजदूरों पर फिर कभी सख्ती नहीं की। वो हर मजदूर की पूरी मजदूरी अदा करता रहा। वो नहीं चाहता था कि ताकतवर बोना दोबारा उसके खेत पर आ जाए। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, MI स्टोरी में खुश आमदीद। किसी मुल्क का बादशाह था, बड़ा नामी गरामी। इसकी एक बेटी थी निहायत खूबसूरत, लेकिन वो जितनी हसीन और जमील थी इतनी ही मगरूर थी और अपनी मर्जी की मालिक थी। बीसियों बड़े बड़े शहजादे इससे शादी करने की आरज़ू लेकर आते और नाकाम अपना मुंह लेकर चले जाते। इसे कोई पसंद ही ना आता था, किसी को अपना जोड़ का ही नहीं समझती थी, अपने आप को इतना घमंडी समझती थी। इनकी हंसी उड़ाती थी और तरह तरह के इनके नाम धर देती थी। शहजादी जवान हो गई थी, शादी करना जरूरी था, आखिर कब तक कंवारी बैठी रहती। बादशाह ने सोचा कि एक दफा ही हर तरफ के शहजादों को बुला लिया जाए और फिर भरे जलसे में शहजादी को अपना शौहर इंतखाब करने का मौका देना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा निकल ही आएगा जिसे वो पसंद करेगी। चुनाचा एक बड़ा जश्न करके शादी के उम्मीदवारों को बुला लिया जाए। जश्न का दिन आ ही गया। दरबार लगा। शहजादे, चमकदार नवाब, जमींदार
وغیرہ اپنے اپنے درجے کے مطابق بیٹھے تھے۔ ہر ایک اپنی جگہ خوب بن سنور کر بیٹھا تھا۔ شان اور آن بان دکھانے کا اس سے بڑھ کر اور کیا موقع ہوتا۔ سب ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی فکر میں تھے۔ جب دربار لگ گیا تو سارے مہمان آ گئے تو شہزادی آئی اور ایک سرائے سے ہر ایک کو خریداری کی نگاہ سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، سب ایک ماں باپ آدم حوا کی اولاد ہیں۔ جیسی خدا نے صورتیں بنائی ہیں ویسے ہی تو ہوں گے۔ جگہ جگہ کی شکلیں تھی، کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، لمبے بھی، تڑنگے بھی، موٹے بھی، دبلے بھی، اپنے اپنے مزاج کے مطابق۔ کسی کی داڑھی تھی، کوئی داڑھی منڈا تھا۔ اعتراض کا کسی کو کیا حق تھا؟ جیسے جس ملک کا رواج تھا وہ ایسا تھا۔ لیکن شہزادی اس وقت بھی باز نہ آئی۔ اسے اتنا بھی دھیان نہ آیا کہ بھرے دربار میں تو زبان کو روک کے رکھے اور یہاں تو کسی کا دل نہ دکھائے۔ وہ جس کے پاس سے گزرتی آواز کستی بغیر نہ رہتی، کسی کو بے چکی کا دمبا بنا دیتی، کسی کو اونٹ، کسی کو بانس تو کسی کو الٹا توا۔ لیکن شہزادی نے کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی عیب نکال ہی لیا اور الٹی سیدھی باتیں کہہ کر آگے چلتی گئی۔ غرض یہ کہ اس طرح ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کہتی اور برے برے نام چڑھانے لگی۔ ایک سب سے بڑے شہزادے کے سامنے پہنچی تو خوب ہنسی، ہنستے ہنستے لوٹ گئی۔ اس شہزادے کی داڑھی تھی۔ ادھر شہزادی کا باپ بوڑھے بادشاہ کو اپنی بیٹی کی یہ حرکتیں پسند نہ آئی۔ بے حد غصہ آیا۔ بیٹی سے تو کچھ نہ کہا لیکن دل ہی دل میں عہد کر لیا، قسم کھا لی، سزا یہ ہے کہ جو پہلا فقیر میرے دروازے پر آئے گا اس کے ساتھ اس کی شادی کر دوں گا، چاہے یہ راضی ہو یا نہ ہو۔ 2 دن کے بعد ایک چلتا پھرتا سارنگی بجا کر مانگنے کھانے والا فقیر دوڑی پر آ گیا اور محل کے چوراہے کے نیچے کھڑے ہو کر اپنی سارنگی بجانے لگا اور گا بجا کر بیکاریوں کی طرح صدائیں لگانے لگا، دربار سے کچھ فقیر کا بھی بھلا ہو جائے۔ بادشاہ تو پہلے سمجھا تھا کہ کوئی راہگیر یا دھوم ہوگا۔ یہ آواز سن کر حکم دیا، اندر آ جاؤ۔ فقیر اندر آیا تو نہایت پھٹے حالوں میں تھا، پریشان، داڑھی، سر کے بال الجھے ہوئے، بھیانک صورت، ٹوٹی ہوئی سارنگی ہاتھ میں۔ بادشاہ سارنگی کی طرف اشارہ کر کے، شاہ جی یہ کیا ہے؟ فقیر، مائی باپ، بھیک مانگنے کا ٹھیکرا تو کیا؟ فقیر، بجانا تو کیا، اس کے سہارے سے پیٹ بھر لیتا ہوں۔ بادشاہ، اچھا کچھ سناؤ۔ فقیر نے مالات کی بیگمات اور بادشاہ کے سامنے کئی گیت بجائے اور دعائیں دینے لگا۔ راج پاٹ سلامت رکھے، فقیر کی جھولی بھر دے۔ بادشاہ، سائیں صاحب تم نے ایسی اچھی سارنگی بجائی ہے کہ جھولی کیا میں تمہارا جھولا بھروں گا۔ ایسی چیز دیتا ہوں جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ لو اپنے ہاتھ پھیلاؤ، میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی۔ سارے محل کے لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ کو یہ کیا سوجی، شہزادی بھی وہاں موجود تھی۔ اس پر گویا بجلی سی گر پڑی، لاکھ منت کی، باپ کے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ دوسری بیگمات نے 1000 طرح غرض مغروض کی لیکن نہ شہزادی کے آنسوؤں نے بادشاہ کے دل کو پگھلایا، نہ دوسروں کے کہنے سننے کا اس پر کچھ اثر ہوا۔ بہت زیادہ گھبراہٹ مچا تو بادشاہ نے سب کو ڈانٹ دیا اور شہزادی سے کہا، میں نے تیری مغرورانہ حرکتوں سے تنگ آ کر عہد کیا تھا کہ آج کے بعد جو پہلا فقیر میرے سامنے آئے گا اس کے ساتھ تیری شادی کر دوں گا۔ چنانچہ یہ پہلا فقیر ہے اور میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ اسی وقت ملک کے رواج کے مطابق پنڈت، قاضی، پادری، جو کوئی بھی شادی کی مہر لگانے والا تھا طلب کیا گیا اور بادشاہ نے شہزادی کا فقیر سے بیاہ کر دیا۔ ایجاب و قبول۔ پھر جو کچھ ان کے ہاں کا دستور تھا، جب اس سے فراغت پائی اور شہزادی باقاعدہ فقیر کی بیوی ہو گئی تو بادشاہ نے بیٹی سے کہا، مغرور لڑکی، لے اب تیار ہو جا، اب تو پرایا دھن ہے، یہاں تیرے رہنے کا کام نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ جا جہاں تجھے یہ لے جائے۔
شہزادی اور فقیر دونوں میاں بیوی پیدل ہی اس وقت محل سے نکل کر روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کی بیٹی اور ایک فقیر کے ساتھ جوتیاں چٹکاتی خاک اڑاتی چلی جا رہی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ دھول میں چلتے چلتے وہ تھوڑی دیر میں ایک گھنے جنگل سے گزرے۔ شہزادی تھک گئی تھی، پوچھنے لگی، یہ جنگل کس کا ہے؟ فقیر، اس جنگل کا مالک شہزادہ رسائل بکرے کی سی داڑھی والا ہے۔ اگر تم اسے قبول کر لیتی تو آج یہاں کی ملکہ ہوتی اور جدھر چاہے اڑتی بیٹھتی، لیکن اب کون بیٹھنے دے گا؟ شہزادی ٹھنڈا سانس لے کر، کیا میرے نصیب پھوٹے ہیں، کاش میں اس خوفناک داڑھی والے شہزادے سے شادی کر لیتی، یوں ٹھوکر تو نہ کھاتی۔ فقیر چپ ہو گیا، آگے چلے اور ایسی جگہ پہنچے جہاں کھیتی ہو رہی تھی اور چاروں طرف دور دور تک سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا۔ شہزادی، یہ علاقہ کس کا ہے؟ فقیر، یہ سارے لہلہاتے ہوئے باغات، کنویں، کھیت کھلیان اسی رسائل شہزادے کے راج میں ہیں۔ اگر تم اس سے انکار نہ کرتی تو یہ سب چیزیں تمہاری ہو جاتی۔ جس کنویں سے چاہے پانی پیتی، پھل کھاتی، پھول توڑتی اور جتنے آدمی یہاں ہیں تمہاری رعایا ہوتے۔ شہزادی، آؤ میری تقدیر، میرا لکھا مجھ نبھاگی نے کیوں نہ اس کا پلہ پکڑ لیا۔ داڑھی والا ہی صحیح شہزادہ تو تھا۔ اب وہ ایک بڑے شہر کے پاس پہنچے۔ فصل کے اوپر سے نیچے مکان نظر آ رہے تھے۔ دروازے پر آنے جانے والوں کی بھیڑ تھی، معلوم ہوتا تھا کہ کوئی اچھی آبادی ہے۔ شہزادی، بڑی رونق کا شہر ہے۔ فقیر، ہاں، یہ شہزادہ رسائل کی راجدھانی ہے۔ اگر تم اس کو اپنا شوہر بنا لیتی تو اس کے برابر بیٹھ کر یہاں راج کرتی۔ شہزادی، او مجھ سے زیادہ قسمت کا مارا کون ہوگا؟ آئی دولت کو دھکے دے دیے، میری مت کیوں ماری گئی تھی؟ میں نے اس رسائل راجا سے منہ پھیر لیا، کیا پھل پایا؟ فقیر، اب میرے آگے پچھلا رونا کیوں روتی ہو؟ میں یہ باتیں سننا نہیں چاہتا۔ میرا کام نہیں کہ میں تمہارا دکھڑا سنوں جب میرے ساتھ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ مذہب کے خلاف تم دوسرے مرد کی کس لیے خواہش کرتی ہو؟ کیا میں تم کو اچھا نہیں معلوم ہوتا؟ تم نے مجھ میں کیا کمی دیکھی ہے؟ شہر کے ایک دروازے سے ہو کر دوسرے دروازے کے قریب دونوں ایک چھوٹی جھونپڑی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ شہزادی، یہ کیسی گندی سندھی ٹوٹی پھوٹی فقیروں سی کٹھیا ہے؟ یہ مرغیوں کا دڑبا کس کا ہے؟ فقیر، تمہارا گھر یہی ہے، پہلے اس میں اکیلا رہتا تھا، آج سے ہم دونوں رہا کریں گے۔ شہزادی، اس میں نہ کمرہ ہے، نہ باورچی خانہ، نہ باغ نہ باغیچہ۔ فقیر، کمرہ بھلا، خانوں، باغوں اور باغیچوں سے ہمیں کیا مطلب؟ اسی کی سنبھال ہو جائے تو بہت ہے۔ شہزادی، اور تمہارے نوکر چاکر باندھی غلام کہاں ہیں؟ فقیر، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے نوکر چاکر لونڈی غلام ہیں، ہمیں ان کے سوا دوسرے خدمت گاروں کی کیا حاجت؟ شہزادی، تو کام کاج کون کرے گا؟ فقیر، ہمارے ہاتھ پاؤں، جو کام تمہارے ہیں وہ خود تمہیں کرنے پڑیں گے۔ لو، اب بیٹھو نہیں، ایندھن موجود ہے، آگ جلاؤ، سامنے کنویں سے پانی لاؤ اور کھانا تیار کرو، میں بہت بھوکا ہوں۔ شہزادی بھلا آگ سلگانا پکانا کہاں جانتی تھی، سٹ پٹا گئی۔ ہزار مصیبت فقیر کے زور ظلم اور ہاتھ بنانے سے جیسا برا بھلا پکایا۔ دال کچی، روٹیاں جلی ہوئی، جتنا کھا سکے کھا کر دونوں سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ آدھی رات سے زیادہ تو اسی کھڑاک میں گزر گئی تھی۔ شہزادی ابھی نیند بھر کر بھی سوئی نہ ہوگی۔ فقیر نے اسے جگایا اور کہا، اٹھ کر گھر کی صفائی کر، پانی لاؤ، میں نہاؤں گا، اور دیکھ دال خوب گھٹی ہوئی ہو، روٹی نہ کچی رہے، نہ جلنے پائے۔ شہزادی کو جس طرح ہو سکا سارے کام کرنے پڑے، نہ کرتی تو کیا کرتی، کہاں جاتی؟ سم گزرے، اتنے میں گھر کے اندر کھانے پکانے کا سامان ہو گیا۔ فقیر بیوی سے بولا،
पहले तो मैं अकेला था, भीख मांग कर भी पेट पाल लेता था, लेकिन अब हम दो हो गए हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं भी भीख मांगूं और तुमसे भी भीख मंगवाऊं, और खाली हाथ पर हाथ रख कर बैठा भी नहीं जाता। कब तक यूं काम चलेगा? बराबर खर्च किए चले जाएं और कमाई ना धेला। तुम क्या चाहते हो कि टोकरियां बननी शुरू कर दूं? फकीर जंगल जाकर झाड़ू की टहनियों का गट्ठा बांध लाया और शहजादी के आगे डाल दिया। पड़ोस में टोकरियों वाले रहते थे। इन्हें देख देख कर बेचारी ने टोकरियां बनाना शुरू कर दी, मगर 2-4 ही रोज में हाथों में छाले पड़ गए, उंगलियां जख्मी हो गई। फकीर, मैं देखता हूँ कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम चरखा तो गालबन आसानी से चला लोगी। गरीब चरखा लेकर बैठी फकीर ने रोड़ा ला दिया। रोड़ा काटना पहला तो अजाब है, फिर तकीले का सीधा रखना, दोनों हाथ बराबर चले। अब कभी माल उतर जाता, अब कभी माला उतर जाती और कभी चढ़ जाती। खड़ी खड़ी तार टूट जाती। एक पूनी भी पूरी नहीं करती थी कि उंगलियां छिड़ गई और इनमें से खून बहने लगा। फकीर तोड़ी चढ़ाकर, मैं तो कुछ और समझा था, तुम तो बिल्कुल निकम्मी निकली, कोई काम नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके मैंने अच्छी कमाई की, अच्छा अब कोई और धंधा निकालूंगा। ये तो होगा नहीं कि तुमको यूं ही बैठ कर खिलाऊं। गाँव जाकर मिट्टी के बर्तन ले आऊंगा, सिरहियां मटके ठेले ला दूंगा, तुम बाजार में खड़े होकर इन्हें बेचना। शहजादी ठंडा सांस लेकर, अब मेरा ये लिखा पूरा कर दोगे? जब मैं बाजार में खड़ी होंगी, अगर मेरे बाप का कोई नौकर चाकर इधर निकल आया और मुझे इस तरह देखा तो वो क्या कहेगा? मेरी कैसी हंसी उड़ाएगा। फकीर ने शहजादी के कहने पर रूखी सूरत बनाने की जरा परवाह नहीं की, गोया कुछ सुना ही नहीं, और कहने लगा, बस कल मैं ये सारा सामान तुम्हें ला दूंगा, और अगर तुम्हें भूखा नहीं मरना तो सारे बाजार खड़ा होकर बर्तन बेचने पड़ेंगे। सुबह ही फकीर ने बर्तनों का ढेर लगा दिया। मारे बांधे का सौदा था। शहजादी दिल में अंदर ही अंदर रोई, बर्तन लेकर बाजार में जा खड़ी हो गई। अव्वल खूब दुकान पर भीड़ रही। एक खूबसूरत जवान औरत को देखकर जो इधर से गुजरता खड़ा हो जाता। ऐसी अनोखी कुमारी शहर में आ जाए और बांके तरके इसे ना घेरें। रुपया बरसने लगा। जो दाम वो कहती, बिला मोहब्बत देते। मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी कैसी, ये तो इसकी मुंह दिखाई थी। शाम तक सारे बर्तन बिक गए। दूसरे दिन फकीर और बहुत से बर्तन ले आया। अब के शहजादी बाजार के एक कोने पर दुकान लगाकर बैठे। देर नहीं हुई थी कि एक शराबी सौदागर घोड़ा बेकाता हुआ आया और शहजादी की दुकान को रोंद कर निकल गया। बर्तन टूटकर ठेकरे बन गए। एक अब खोरा तक ना बचा। शहजादी ईंट का घर मिट्टी देखकर रोने लगी। रोने के सिवा और क्या करती। इस नागहानी आफत का इसके पास क्या इलाज था। कहने लगी, अब क्या होगा, देखिए मेरा क्या दर्जा होता है। वो क्या कहते हैं, खुदा ही है जो इज्जत बचाए। लेकिन वहाँ ठेकरों पर बैठी कब तक आंसू बहाती। डरती डरती कांपती कांपती अपने घर को रवाना हो गई। जो कुछ गुजरा था फकीर को सुना दिया। फकीर आंखें बदल कर बाजार को अपने बाबा का घर समझ लिया था। मैं तो पहले ही जानता था कि तुम इस काम के काबिल नहीं हो। भला इससे ज्यादा गधापन और क्या होगा कि बाजार के मोड़ पर दुकान लगाई, और दुकान भी लोहे लकड़ी की नहीं, मिट्टी के बर्तनों की, जो जरा सी ठेस लगने से चूराचूर हो जाए। तुम ये नहीं जानती थी कि वहाँ हर किस्म के लोग की आमदोरफ्त है। खैर, अब इस रोने जकने से कुछ फायदा नहीं होगा। तुम इस किस्म का कोई काम करने के काबिल ही नहीं। अच्छा, मैं शाही महल जाता हूँ, वहाँ दरियाफ्त करूँगा। शायद बावर्ची खाने में किसी काम करने वाली की जरूरत हो। अगर कोई जगह खाली हो और इन्होंने तुम्हें रख लिया तो रोटियों की कमी नहीं रहेगी। तुम बावर्ची खाने की झूठ झाट से पेट भर लिया करना, और तुम्हारी तनख्वाह से मैं गुजारा कर लूंगा। फकीर गया और थोड़ी देर में शहजादी को
ले जाकर राज महल में छोड़ आया। बादशाह की बेटी बर्तन मांजने वाली बन गई और खाना पकाने वालियों के हाथ के नीचे बुरे बुरे से और गंदे गंदे से काम करने लगी। रात को घर आने की इजाजत मिल जाती और बावर्ची खाने के दरोगा तरस खाकर और खाना घर ले जाने के लिए एक आदमी का खाना भी दे देते। इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजर होने लगा। राजमहल में रहते और बावर्ची खाने की नौकरी करते। 2-4 ही दिन गुजरे होंगे। शहजादी ने सुना कि बादशाह का बड़ा लड़का दुल्हन ब्याहने जा रहा है। इस महल के नीचे से बारात गुजरेगी। अमीर हो या गरीब, बूढ़ी हो या जवान औरत, आमतौर पर दूल्हे को देखने की बहुत शौकीन होती है। शहजादी कान लगाए बैठी रही। जो ही बाजे बजने की आवाजें सुनाई दी, बावर्ची खाने के बाहर वाली खिड़की खोलकर खड़ी हो गई और बारात का तमाशा देखने लगी। घोड़े दरबार के अमीर, वजीर, फौज के सरदार, मुल्क के ठाकुर, जमींदार बर्क पोशाकें पहने दूल्हा के साथ चल रहे थे। शहजादी को ये समा देखकर बहुत माला हुआ। इसके दिल पर बड़ी चोट लगी। आंखों में आंसू भर आए। ठंडे ठंडे सांस लेकर आप बोली, मैंने अपना नसीब अपने हाथ से फोड़ लिया। अगर मैं गुरूर ना करती तो इस दर्जे को ना पहुंचती। इतने शहजादे और नवाबजादे आए थे, इनमें से किसी को पसंद कर लेती। इस दाढ़ी वाले शहजादे में आखिर क्या बुराई थी? सूरत शक्ल ना सही, शहजादा तो था, फकीर के पल्ले तो ना पड़ती। मेलों में अजनबी लोंडियों की तरह दूसरों के आगे पीछे ना भागती। मेरे गरूर ने मुझे नीचा दिखाया, इसलिए आज सबसे ज्यादा जलील हूँ। जलूस अभी झुड़ोकियों के नीचे ही था कि बावर्ची खाने के दरोगा ने आवाज दी। शादी का खाना था, आज इसे बहुत सा दिया और कहा, अब यहाँ कोई काम नहीं, अपने घर जाकर खा पी कर सवेरे से आओ। शहजादी खाना लिए वे घर जाने के इरादे से दरवाजे पर आई। दरवाजे पर पहुंची थी कि शहजादा दूल्हा बना हुआ सामने आ गया। इसने जो एक खूबसूरत औरत को देखा तो आंखों में नूर उतर आया। हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, कहाँ चली? मेरे साथ आओ, शादी के जलसे में क्या शरीक नहीं होंगी? तुमको मेरे पास बैठना पड़ेगा। शहजादी ने जो नजर उठा कर देखा तो दूल्हा रसायल शहजादा था। डर के मारे थर थर कांपने लगी और हाथ छुड़ा कर भागना चाहा, लेकिन शहजादे ने इसका हाथ नहीं छोड़ा। खूब मजबूत से पकड़ लिया और इसे अंदर महल में ले गया। महल पहुंचकर शहजादी के पांव लड़खड़ाए, सर से खाने की सीनी गिर पड़ी और जो कुछ बावर्ची खाने से लाई थी सब फर्श पर बिखर गया। ऐसे मौकों पर देखने वालों को हंसी आती है। शहजादे के साथ जो लोग थे बेतहाशा हंसने लगे और मालिक को जो खुश देखा तो और भी तालियां बजा बजा कर हंसने लगे। शहजादी पर हजारों खिड़कियां पानी के शर्म के मारे आंखें नहीं उठाती थी। बस नहीं चलता था कि जमीन फट जाए और इसमें धर जाए। आंख बचा कर भागी। मुझे पहचाना शहजादी? शहजादा मुस्कुरा कर, रसायल ये तुम्हारा दिया हुआ खिताब है। मैं ही गोया सारंगी वाला फकीर हूँ। तुम भूल गई मुझको तुमसे मोहब्बत थी। मैंने रूह बनाया इसलिए कि इसके सिवा तुम्हारे हाथ आने का कोई कारण ना था। फिर मैंने दास्ताना तुमको एक छोटी सी कुटिया में रखा, तुमसे मुख्तलिफ दुख देने वाले काम लिए और वो सवार भी मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी दुकान के सारे बर्तन तोड़ डाले थे। आज तुम मुझसे पूछो कि ऐसे बुरे बर्ताव मैंने तुम्हारे साथ क्यों किए? मैंने जितनी बातें तुम्हारे साथ की महज तुम्हारे जरूर की बीमारी खोलने के घर से। मैं जानता था कि जब तुम मेरे राजपाट की शरीक बनो तो आदमी बनकर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही हो जाए। तुम अपनी सारी बुरी हरकतें छोड़ दो। ये तुम्हारे हक में कुदरत की तरफ से एक सजा मुकर्रर थी, तुम्हें सुधारने और तुम्हारी अकल ठिकाने पर लाने के लिए। ये चंद दिन के सबक थे। तुमने जो खुफतियाँ
دوسروں اور مجھ پر اڑائی تھی وہ حقارت کے برتاؤ کے لیے تھے، اس کا خمیزہ تم کو بھگتنا چاہیے۔ چنانچہ تم بھٹی میں پڑ کر کندن ہو گئی، غرور کا جھوٹا ملمہ اتر گیا، تم کو عقل آ گئی، سارے غلط گمان، حسن و دولت کے تمام گھمنڈ جاتے رہے، اور خدا کی مہربانی سے وہ وقت آ گیا تم ملکہ کھلاؤ اور اپنی شادی کے جلسے دیکھو۔ اسی وقت محلات کا محتمیم توشے خانے کے دادار کو لے کر حاضر ہوا۔ بڑی بڑی کشتیوں میں قسم قسم کے زیور اور لباس تھے۔ پیش خدمتوں نے شہزادی کو نہلا دھلا کر دلہن بنا دیا۔ شہزادے نے شہزادی کے ماں باپ اور اس کے درباریوں کو بھی بلا رکھا تھا۔ پہلو کے کمرے سے وہ نکل آئے، ہر طرف مبارک سلامت کی دھوم مچ گئی، خوشی کے شادیانے بجنے لگے اور شہزادی فقیرنی سے ملکہ بن گئی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک خراسان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ عدل و انصاف اس کا ایسا تھا کہ اس کے راج میں شیر اور بکریاں ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ انصاف کے معاملے میں وہ اپنے بیٹے تک کا لحاظ نہ کرتا تھا۔ اسی خراسان میں برخ نام کا ایک مالدار سوداگر رہا کرتا تھا۔ اس کے کارندے دور دراز کے ملکوں میں مال لے کر جاتے تھے اور بھاری دولت کما کر لاتے تھے۔ بادشاہ بھی اس سوداگر کی عزت کرتا تھا اور اس کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ سوداگر کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حسین بانو تھا۔ وہ 12 برس کی تھی کہ سوداگر بیمار ہو کر دنیا سے چل بسا۔ حسین بانو اتنی کم عمر ہونے کے باوجود بڑی عقل مند تھی۔ اس نے اپنے باپ کے کاروبار کو خود سنبھال لیا تھا اور نہایت دانائی اور خوبی سے سارا انتظام کرنے لگی۔ ایک روز کی بات ہے کہ حسین بانو اپنے عالیشان مکان کی چھت سے بازار کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک درویش 40 خادموں کو لے کر اس طرف سے گزرا۔ وہ اپنے پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھتا تھا۔ اس کے خادم سونے چاندی کی اینٹیں فرش پر رکھتے تھے اور وہ ان پر پاؤں رکھتا ہوا چلتا تھا۔ حسین بانو نے اپنی دائی سے جو پاس ہی بیٹی تھی کہا، اماں یہ بزرگ تو بڑے صاحب کا مال معلوم ہوتے ہیں۔ دائی نے جواب دیا، بیٹی یہ ہمارے بادشاہ کے پیر ہیں، مہینے میں 2-4 بار بادشاہ اس کے پاس جاتا ہے اور یہ بھی کبھی کبھی بادشاہ کے پاس آ جاتا ہے۔ حسین بانو نے یہ سن کر سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس پیر کی دعوت کروں۔ دائی سے مشورہ کر کے اس نے فوراً ایک نوکرانی کو اس پیر کی طرف روانہ کر دیا اور پیغام دیا کہ حضور کسی روز میرے گھر کو اپنے مبارک قدموں سے روشن فرمائیں تو یہ میری انتہائی خوش قسمتی ہوگی۔ حسین بانو کا یہ پیغام سن کر پیر نے جواب دیا، بزرگوں پر لازم ہے کہ وہ چھوٹوں پر مہربانی کرے، آج تو کچھ کام ہے، ہم کل صبح آئیں گے۔ اس خبر کو سنتے ہی حسین بانو نے قسم قسم کے کھانے اور مٹھائیاں تیار کروائی، اپنے مکان کو دلہن کی طرح سجایا، کئی طرح کے ریشمی سنہری لباس اور ہیرے جواہرات کے علاوہ اشرفیوں کی تھیلی پیر صاحب کی نظر کے لیے تیار کر رکھی۔ صبح ہوئی تو پیر اپنے 40 خادموں کے ساتھ سونے چاندی کی اینٹوں پر قدم رکھتا ہوا حسین بانو کی حویلی میں آیا۔ حسین بانو نے دروازے سے نشستگاہ تک سنہری فرش بنوا رکھا تھا۔ وہ اسے رونتا ہوا بڑے ٹھاٹ سے شاہانہ بسنت پر جا بیٹھا۔ خواجہ سرا زور جوہر کے تھال لے کر حاضر ہوئے، لیکن پیر نے کہا، یہ زیر و جوہر میرے کس کام کا، لے جاؤ، میں تو درویش ہوں۔ اس کے بعد اشرفیوں کی تھیلی اور ریشمی لباس اس کی خدمت میں پیش کیے گئے تو اس نے بھی انہیں قبول نہ کیا۔ نوکروں نے اب ایک بڑا سا دسترخوان پیر کے سامنے سجا دیا اور قسم قسم کے میوے اور مٹھائیاں اس پر چٹنے لگے۔ جن برتنوں سے نوکروں نے اس کے ہاتھ دھلوائے وہ سونے چاندی کے تھے۔
اور سونے چاندی کے برتن ہی دسترخوان پر سجے تھے۔ وہ دکھاوے کا پیر تھا اور اصل میں بڑا مکار تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے بار بار سونا چاندی کے برتنوں کو دیکھ رہا تھا۔ جی میں سوچا تھا کہ یہ سوداگر زادی تو سونے کی کان معلوم ہوتی ہے۔ اتنا مال احباب تو کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کسی طرح اس سارے مال احباب پر ہاتھ صاف کرنا چاہیے۔ اسی خیال سے اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور پھر حسین بانو کو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ آدھی رات کے وقت اس مکار نے اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ حسین بانو کی حویلی پر ڈاکہ ڈالا اور تمام زہر جوہرات اور دوسرا قیمتی سامان سمیٹنے لگا۔ کچھ نوکر جاگ اٹھے تو انہیں ان ظالموں نے زخمی کر دیا اور کئی ایک کو جان سے مار ڈالا۔ شور سے حسین بانو کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو پہچان گئی کہ یہ وہی پیر صاحب ہے اور ان کے 40 ساتھی ہیں۔ افسوس سے ہاتھ ملتی تھی کہ اب کیا کروں۔ رات تو جیسے تیسے کٹ ہی گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے مردہ اور زخمی نوکروں کو چارپائیوں پر ڈال کر بادشاہ کے دربار میں لے گئی اور فریاد کرنے لگی، جہاں پناہ کل میں نے اس پیر کی مہمانی کی تھی جو سونے چاندی کی اینٹوں پر پاؤں رکھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس نے یہ غضب کیا ہے کہ میرے گھر کو لوٹ لیا، 10-20 نوکروں کو زخمی کر دیا اور 2-4 کو مار ڈالا اور 11-12 لاکھ روپے کا مال احباب لے گیا۔ بادشاہ یہ سن کر ایک دم غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، نادان لڑکی، تیرا دماغ خراب ہے کیا جو ایسے نیک انسان پر اس طرح کی تہمت لگا رہی ہو؟ وہ ہمارے پیر صاحب ہیں اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں وہ تو دنیا کے مال کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سن کر حسین بانو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور اسے ولی نہ کہو، وہ شیطان ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اپنے پیر کی شان میں اتنی بڑی گستاخی وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اسی وقت حکم دیا کہ حسین بانو کی حویلی ضبط کر لی جائے، اس کو اس ملک سے نکال دیا جائے اور زہر و جواہرات سے لے کر جھاڑو کے تنکے تک اس کا سارا احباب شاہی خزانے میں داخل کر دیا جائے۔ شاہی حکم ملتے ہی پیادے گئے اور حسین بانو کی حویلی کا سارا سامان سمیٹ لائے۔ پھر چند سپاہی حسین بانو اور ان کی دائی کو خراسان سے خاصی دور ایک ویران سنسان جنگل میں چھوڑ آئے۔ حسین بانو حیران ہوئی، دائی سے پوچھتی ہے کہ اماں ایسی کیا خطا مجھ سے ہو گئی جو میں اس عذاب میں پڑ گئی؟ دائی اسے تسلیاں دیتی کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، صبر سے کام لو، خدا اپنا فضل کرے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حسین بانو اپنی دائی کے ساتھ خوراک کی تلاش میں کئی روز تک جنگل میں ادھر ادھر پھرتی رہی۔ 3-4 روز کی بھوک پیاس نے ان کا برا حال کر ڈالا تھا۔ بدن میں چلنے کی طاقت نہ رہی تو ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تھکی ہوئی تو تھی ہی، بے اختیار نیند آ گئی اور وہ اس درخت کے نیچے خاک پر پڑی ہی سو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ سامنے کھڑا ہے اور درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے بیٹی غم نہ کر، خدا نے تیری بہتری کے لیے سب سامان کیا ہے۔ اس درخت کے نیچے 7 بادشاہوں کی دولت دفن ہے، اٹھ اور اس خزانے کو اپنے استعمال میں لا۔ حسین بانو نے نیند سے بیدار ہوتے ہی اپنا خواب دائی کو سنایا۔ دونوں نے مل کر درخت کی جڑ کو ذرا سا کھودا تو 7 کنویں اشرفیوں سے اور 100 صندوق جوہرات سے بھرے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے علاوہ ایک موتی بھی نظر آیا جو مرغابی کے انڈے کے برابر تھا۔ حسین بانو بھوک پیاس سب بھول گئی۔ اسی وقت خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی دائی سے کہا کہ اماں تم اسی گھڑی شہر جاؤ اور ان سب لوگوں کو یہاں لے آؤ جو ہماری حویلی میں رہتے تھے، ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لیتی آنا۔ وہ ابھی یہ بات کر ہی رہی تھی کہ اس کا دودھ شریک بھائی یعنی دائی کا بیٹا ایک فقیر کا بھیس بدلے ہوئے ان دونوں کو تلاش کرتا ہوا وہاں آ پہنچا
وہ دونوں بہت خوش ہوئے، خزانہ ملنے کا حال اسے بتایا اور اسے کچھ رقم دے کر شہر کی طرف روانہ کیا کہ سب لوگوں کو لے آئے اور ساتھ ہی راج مزدوروں کو بھی لیتے آئے تاکہ یہاں ایک عالی شان عمارت تیار کرائی جائے۔ چند روز بعد حسین بانو کی حویلی میں رہنے والے تمام لوگ وہاں آ گئے اور راج مزدور بھی پہنچ گئے۔ حسین بانو نے کاریگروں کو ایک خوبصورت اور عالی شان حویلی بنانے کا حکم دیا اور انہیں تائید کی تھی کہ جلد سے جلد کام ختم کرے اور یہ خیال رکھے کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ کام ٹھیک ہوا تو بھاری رقم انعام میں ملے گی۔ کاریگروں نے 6 مہینے میں وہاں ایک خوبصورت حویلی بنا دی۔ حسین بانو نے انہیں اجرت کے علاوہ بہت سی اشرفیاں بھی انعام میں دی اور ساتھ ہی انہیں اس حویلی کے ارد گرد ایک عالی شان شہر بسانے کا حکم دیا۔ کاریگروں نے عرض کی کہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر ہم نیا شہر نہیں بنا سکتے۔ حسین بانو نے جواب دیا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، بادشاہ کی اجازت لینے کا بندوبست میں کرتی ہوں۔ اس نے مردانہ لباس پہنا اور ایک خوبصورت عربی گھوڑے پر سوار ہو کر خراسان کا رخ کیا۔ شاہی دربار میں پہنچ کر دربانوں کے ذریعے اطلاع کرائی۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان سوداگر حاضر ہوا ہے تو فوراً بلوایا۔ حسین بانو نے بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر شاہی اداب بچا لانے کے بعد زور و جورات کئی تھال اس کے نظر کیے۔ بادشاہ نے نام پتہ پوچھا تو حسین بانو نے عرض کیا، حضور اس کاخسار کو بہرام کہتے ہیں۔ میرا باپ نشا پور میں سوداگری کیا کرتا تھا۔ بدقسمتی سے پچھلے دنوں بصرہ کے قریب ایک جہاز پر اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اکثر حضور کے عدل و انصاف کا ذکر کیا کرتا تھا، اس لیے مجھے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی بڑی آرزو تھی، جو آج خدا کے فضل سے پوری ہو گئی۔ مجھے یہاں سے کچھ دور جنگل میں ایک مقام پسند آیا ہے، اگر حضور کی طرف سے اجازت ہو تو وہاں ایک شہر بسا کر قیام کروں اور اس کا نام شاہ آباد رکھوں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر فوراً اجازت دے دی۔ سوداگر کو مارو چاند جیسے چہرے والے کا خطاب دے کر اپنے درباریوں میں شامل کیا اور ملازموں کو حکم دیا کہ وہ شہر بسانے میں اس کی مدد کرے۔ حکم کی دیر تھی، دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل ہو گیا۔ حسین بانو نے بھی یہ قاعدہ اختیار کیا کہ ہر 5ویں 10ویں روز کسی مردانہ لباس میں بادشاہ کی خدمت میں حاضری دیتی۔ دن رات کی محنت کے بعد کاریگروں نے 2 برس میں شہر کی تعمیر کا کام مکمل کیا۔ حسین بانو نے کاریگروں کو بہت سا انعام دے کر رخصت کیا اور اس کے بعد وہ اکثر بادشاہ کی خدمت میں رہنے لگی۔ ایک دفعہ بادشاہ اپنے پیر کی ملاقات کے لیے گیا تو حسین بانو کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ جب بادشاہ نے حسین بانو کے سامنے پیر صاحب کی تعریفیں کی تو حسین بانو نے ہاتھ جوڑ کر پیر صاحب سے عرض کی، اگر پیر صاحب اس ناچیز کے گھر کو رونق بخشیں تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ پیر صاحب نے وعدہ کر لیا کہ میں آؤں گا۔ حسین بانو نے بادشاہ سے عرض کی، شاہ آباد خراسان سے کافی دور ہے، پیر صاحب کو وہاں جانے میں تکلیف ہوگی۔ حضور برق سوداگر کی وہ حویلی جو کئی برس سے خالی پڑی ہے چند روز کے لیے عنایت کر دیں تو یہ غلام اس ولی کی ضیافت کرے گا۔ بادشاہ نے کہا، اے مارو وہ حویلی ہم نے تمہیں بخشی، اب جیسے جی میں آئے کر۔ حسین بانو اسی مردانہ بھیس میں اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ اس حویلی میں داخل ہوئی اور فوراً اس کی مرمت اور صفائی کا حکم دیا۔ اس کے بعد ضیافت کا سامان شان آباد سے منگوایا۔ پہلی دعوت سے کہیں بڑھ کر بندوبست کر کے پیر صاحب کو وہاں بلوایا۔ پیر صاحب اپنی عادت کے مطابق سونے چاندی کی اینٹوں پر پاؤں رکھتے ہوئے آئے۔ حویلی کی سج دھج دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دل میں سوچنے لگے کہ یہاں تو اعلیٰ درجے کا ہر قسم کا سامان ہے، سب پار کر لینا چاہیے۔ حسین بانو نے تمام زور و جورات اور اشرفیوں کی تھیلی وغیرہ پہلے کی طرح پیر کی خدمت میں پیش کی اور وہ مکار انہیں ٹھکراتا گیا کہ ہمیں دنیا کے مال کا لالچ نہیں ہے۔ حسین بانو وہ تمام زور و جورات
اور سونے چاندی کے برتن حویلی کے طاقوں میں رکھوا دیے تاکہ پیر کی نظر پڑے تو اس کی طبیعت میں لالچ اور بڑھے۔ 2-4 لقمے کھانے کے بعد ہی پیر صاحب دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ حسین بانو نے نوکروں کو تائید کر دی تھی کہ جو چیز جہاں پڑی ہے وہیں پڑی رہنے دو، لیکن ہوشیار ہو کر رہنا۔ ادھر ایک رکا کوتوال کے نام پر لکھا کہ آج کی رات مجھے اس حویلی پر ڈاکہ پڑنے کی خبر ملی ہے، تم اپنے سپاہی لے آؤ اور گھات میں بیٹھے رہو۔ کوتوال شام ہوتے ہی 200 سپاہیوں کا دستہ لے کر آ گیا اور سپاہی حویلی کے ارد گرد چھپ کر بیٹھ گئے۔ آدھی رات کے قریب وہ مکار پیر اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ آ پہنچا۔ حویلی چوپٹ کھلی تھی۔ پیر کے نوکروں نے جلدی جلدی سارا سامان سمیٹا اور سروں پر اٹھا لیے۔ مکار پیر نے بھی ہیرے جواہرات کا فانوس اٹھا کر اپنی گٹھڑی میں باندھ لیا۔ جب یہ سب باہر کی طرف بڑھنے لگے تو گھات میں بیٹھے ہوئے سپاہی اپنی اپنی جگہ سے کودے اور ان سب کی مشقیں کس کر ان کی گٹھڑیاں ان کے گلے میں ڈال دی۔ صبح کے وقت کوتوال نے ان سب کو بادشاہ کے سامنے جا پیش کیا۔ بادشاہ دل میں سخت افسوس کر رہا تھا کہ میں نے تو اسے اپنا پیر بنا رکھا تھا اور اسے ولی کامل سمجھتا تھا، لیکن یہ چور اور ڈاکو نکلا۔ اس نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ ان سب کو ابھی پھانسی دے دی جائے تاکہ پھر کسی کو ایسی دغا بازی کی جرت نہ ہو سکے۔ بادشاہ کے زبان ہلانے کی دیر تھی کہ جلاد نے فوراً سب کا کام تمام کر دیا۔ اب حسین بانو نے بھی بادشاہ کے سامنے اپنا اصل حال ظاہر کیا کہ حضور میں وہی سوداگر زادی حسین بانو ہوں جسے آپ نے اس مکار اور دغا باز فقیر کی خاطر شہر بدر کیا تھا۔ میرے باپ کا تمام مال اسی کے گھر میں ہے، حضور کھدوا کر دیکھیں تو ضرور نکلے گا۔ جب پیر کی حویلی کو کھدوا کر دیکھا گیا تو وہاں سے وہ تمام مال برآمد ہو گیا۔ چند روز بعد حسین بانو نے بادشاہ کو شاہ آباد بلا کر اس کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد بادشاہ کو اشرفیوں سے بھرے ہوئے 7 کنویں دکھائے اور ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ حضور اپنے خادموں کو حکم دیجئے کہ ان تمام اشرفیوں اور مال احباب کو لے جا کر شاہی خزانے میں داخل کرے۔ لیکن بادشاہ کا حکم پا کر جب خادموں نے اشرفیوں کو کنووں سے نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو وہ اشرفیاں سانپ اور بچھو بن گئے۔ خادموں نے واپس آ کر بادشاہ کی خدمت میں سارا حال کہا۔ بادشاہ حیران ہوا اور حسین بانو کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی یہ مال احباب خدا تعالیٰ نے تمہاری ہی قسمت میں لکھ رکھا ہے، تم مالک و مختار ہو، جس طرح چاہو خرچ کرو، کوئی دوسرا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ بادشاہ اس سے رخصت ہو کر خراسان واپس چلا آیا اور حسین بانو نے اس دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایک عالی شان مسافر خانہ بنوایا۔ جس مسافر کا گزر شاہ آباد سے ہوتا وہ اسی مسافر خانے میں ٹھہرایا جاتا اور حسین بانو اسے کھانا، کپڑا اور نقدی رقم دے کر رخصت کرتی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، پچھلے زمانے میں ملک روم کا ایک دور گزرا ہے۔ ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے 7 بیٹے اور ایک بیٹی تھی جو 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اور پھر وہ ان سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے انتہائی لاڈلی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ ساتھ اس کے 7 بڑے بھائی بھی اس سے بے حد پیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک ضد سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس لیے وہ ہر بات پر ضد کر کر بیٹھ جاتی تھی اور بادشاہ ملکہ اور اس کے بھائی شہزادوں کو اس کی ضد ماننا پڑتی تھی، چونکہ اس کے اس لاڈ کا علم رعایا کے ہر آدمی کو تھا، اس لیے وہ سب اسے لاڈلی شہزادی کہتے تھے۔ حالانکہ اس کا اصل نام جہاں آرا تھا، لیکن اس کا نام لاڈلی شہزادی ہی مشہور ہو گیا تھا۔ اب سب اسے لاڈلی شہزادی ہی کہتے تھے۔ لاڈلی شہزادی زیورات کی بے حد شوقین تھی، اس لیے دنیا بھر کے انتہائی قیمتی زیورات اس کے پاس تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ باہر سے آنے والے تاجروں سے
زیورات خریدتی رہتی تھی اور جو زیور اسے پسند آ جاتا وہ اسے ہر قیمت پر خرید لیتی تھی۔ ایک روز وہ اپنے محل میں اپنی سہیلیوں کے چمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کنیز نے زیورات کے ایک تاجر کی آمد کی اطلاع دی تو شہزادی نے تاجر کو فوراً بلا لیا۔ تاجر کسی دور دراز کے ملک کا رہنے والا تھا۔ اس کے پاس انتہائی خوبصورت اور نایاب زیور تھے جو شہزادی کو بے حد پسند آئے اور شہزادی نے انہیں منہ مانگی قیمت ادا کر دی۔ کاش میرے پاس کٹامہ ہوتا تو آج میں اس کے بدلے شہزادی سے بہت سی دولت حاصل کر لیتا۔ اچانک تاجر کے منہ سے نکلا تو شہزادی چونک پڑی۔ کٹامہ کیا مطلب؟ شہزادی نے تاجر سے پوچھا۔ چھوڑیں شہزادی صاحبہ، جو چیز مل ہی نہیں سکتی اس کا ذکر کیا کرنا، بس ویسے ہی منہ سے نکل گیا۔ تاجر نے ٹالنے کے انداز میں کہا، نہیں تمہیں بتانا پڑے گا۔ شہزادی اپنی عادت کے مطابق ضد پر اتر آئی تھی تو تاجر نے بہت کوشش کی کسی طرح شہزادی کو ٹال دے، لیکن شہزادی تو بے حد ضدی تھی، اس لیے جیسے جیسے تاجر ٹالتا رہا اس کی ضد بڑھتی رہی اور جب شہزادی نے تاجر کو قتل کرا دینے کی دھمکی دی تو تاجر خوفزدہ ہو گیا۔ شہزادی صاحبہ، میں تو آپ کی وجہ سے نہیں بتا رہا تھا کیونکہ اس کا اصول انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ کٹامہ جادوگر کے ملک طلسم و شوا کے افراسیاب کا تیار کیا ہوا ایک ایسا ہار ہے جس میں دنیا کے سب سے قیمتی موتی پروئے گئے ہیں۔ ان موتیوں کی تعداد 100 ہے اور ان میں ہر موتی اس قدر قیمتی ہے کہ ایک موتی کی قیمت ایک پورے ملک کے خزانے سے بھی زیادہ ہے۔ شہزادہ افراسیاب نے یہ ہار اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا تھا، پھر یہ ہار ایک طاقتور دیو کے ہاتھ لگ گیا اور اب یہ ہار اس طاقتور دیو کے قبضے میں ہے۔ اس دیو کا نام شامان دیو ہے۔ یہ اس قدر طاقتور دیو ہے کہ بڑے سے بڑا اور طاقت سے طاقتور دیو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جب تک اس دیو کو ہلاک نہ کر دیا جائے کٹامہ ہار کسی کو نہیں مل سکتا، اور یہ دیو کالے پہاڑوں کے اندر اپنے محل میں رہتا ہے۔ ویسے اس نے اپنی حفاظت کے لیے بہت سے بہادر بیشی رکھے ہوئے ہیں جو لڑائی بھڑائی اور طاقت میں عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہیں، اس لیے اگر کوئی آدمی کٹامہ ہار لینے ان پہاڑوں میں جا نکلتا ہے تو شامان جادوگر کے یہ بیشی اس کا ایک لمحے میں خاتمہ کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس شہزادی کے گلے میں کٹامہ ہار ہوگا وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اور امیر شہزادی کہلائے گی۔ تاجر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو شہزادی بے حد خوش ہوئی اور اس نے تاجر سے مزید تمام تفصیلات معلوم کی، اور پھر وہ بادشاہ سلامت کے بڑے محل میں آ گئی۔ اس نے اپنے 7 بھائیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمائش کی کہ وہ اسے کٹامہ ہار لا کر دے، لیکن سب بھائیوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس میں ان کی جان جانے کا خطرہ تھا اور وہ ایک ہار کی خاطر اپنی جان خطرے میں نہ ڈالنا چاہتے تھے۔ لیکن شہزادی نے اپنی عادت کے مطابق ضد کر لی اور پھر اس کی ضد اس قدر بڑھ گئی کہ وہ بیمار پڑ گئی۔ بادشاہ بے حد فکر مند ہوا۔ اس نے وزیر اعظم سے مشورہ کیا تو وزیر اعظم نے مشورہ دیا کہ بے شمار ریاستوں کے شہزادے لاڈلی شہزادی سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں، اس لیے کیوں نہ ہر جگہ اعلان کرا دیا جائے کہ جو شہزادہ کٹامہ ہار لے کر آئے گا اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی۔ بادشاہ کو یہ تجویز بے حد پسند آئی۔ اس نے ملکہ سے مشورہ کیا تو ملکہ نے بھی اسے پسند کیا۔ پھر بادشاہ نے شہزادی کو بلا کر اس سے بات کی کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں شہزادی انکار نہ کر دے، لیکن شہزادی نے رضامندی ظاہر کر دی۔ چنانچہ بادشاہ نے ارد گرد کے تمام ریاستوں میں یہ اعلان کرا دیا تھا جو شہزادہ کٹامہ ہار سامان دیو سے حاصل کر کے لے آئے گا اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی اور اسے آدھی سلطنت بھی دی جائے گی۔ چنانچہ شہزادی بے حد خوبصورت تھی اور بادشاہ کی سلطنت بھی بے حد وسیع و عرض اور خوشحال تھی، اس لیے بے شمار ریاستوں کے شہزادوں نے کوشش کی لیکن کوئی بھی کٹامہ ہار حاصل نہ کر سکا۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا۔
شہزادی مزید غمگین رہنے لگی کہ ایک روز اچانک ملک چین کا شہزادہ تائی آ گیا۔ اس نے بادشاہ اور شہزادی کے بھائیوں سے ملاقات کی اور شہزادی کے لیے کٹا مہار حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اس بارے میں تفصیل حاصل کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اسے تفصیلات بتا دی گئی۔ ادھر شہزادی کو بھی شہزادے تائی کی آمد کا پتہ چل گیا، اور جب اس کی سہیلیوں نے شہزادہ تائی کی وجاہت اور بہادری کی بے حد تعریفیں سنائی تو شہزادی بھی بے حد خوش ہوئی۔ ملک چین ایک بہت بڑا ملک تھا اور شہزادہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اگر شہزادی کی شادی اس سے ہو جاتی تو شہزادی بڑے ملک چین کی ملکہ بن جاتی۔ اس نے رات کو اپنی سہیلیوں کے ذریعے شہزادہ تائی کو اپنے محل میں بلوا لیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر بے حد پسند کیا۔ شہزادہ تائی نے بھی ویسے تو شہزادی کی خوبصورتی کی بے حد تعریفیں سن رکھی تھی، لیکن جب اس نے شہزادی کو دیکھا تو اور بھی زیادہ خوش ہوا، کیونکہ شہزادی اس کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسن جمال تھی۔ دوسرے روز جب شہزادہ تائی کالے پہاڑوں کی طرف روانہ ہوا تو شہزادی بھی بادشاہ سے اجازت لے کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے شہزادی کی بہادری دیکھنا چاہتی ہے اور یہ بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ واقعی شہزادہ تائی اس دیو کو ہلا کر کے اس سے کٹا مہار حاصل بھی کرتا ہے یا نہیں۔ چونکہ وہ بے حد ضدی اور لاڈلی تھی، اس لیے بادشاہ اور ملکہ نے اسے اجازت دے دی اور شہزادی اپنے محافظ دستے کے ساتھ شہزادہ تائی کے ساتھ کالے پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ البتہ شہزادہ تائی نے اسے سمجھا دیا تھا کہ کالے پہاڑوں پر پہنچ کر وہ اس سے علیحدہ رہے گی تاکہ دیو اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن شہزادی نے جب اسے بتایا کہ اسے ایک درویش نے ایسا تعویذ دیا ہوا ہے جس کی برکت کی وجہ سے کوئی دیو یا جن قریب بھی نہیں آ سکتا اور نہ ہی کسی طرح اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو شہزادہ مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ سب منزلوں پر منزلیں مارتے ہوئے آخرکار کالے پہاڑوں پر پہنچ گئے۔ شہزادہ تائی شہزادی جہاں آرا اور اس کے محافظی دستے کو ایک جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اب اسے شامان دیو کے محل کی تلاش تھی، اور پھر اسے دور سے سیاہ پتھروں کا بنا ہوا بڑا سا محل نظر آ گیا، تو وہ سیدھا اس محل کی طرف بڑھنے لگا، لیکن پھر وہ جیسے ہی ایک اونچی چٹان پر چڑھا جس کے بعد پہاڑ کٹا ہوا آتا تھا، تو اچانک ایک طرف سے ایک لمبے قد اور انتہائی طاقتور جسم کا مالک ویشی نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی اور بھاری تلوار تھی۔ رک جاؤ، کون ہو تم؟ ویشی نے چیخ کر کہا تو شہزادہ رک گیا، البتہ اس نے بھی ایام سے تلوار نکال لی تھی۔ میرا نام شہزادہ تائی ہے اور میں ملک چین کا شہزادہ ہوں۔ میں یہاں شامان دیو کو ہلاک کر کے اس سے کٹامہ ہار حاصل کرنے آیا ہوں تاکہ لاڈلی شہزادی جہاں آرا سے شادی کر سکوں۔ لیکن تم کون ہو اور کیوں تم نے مجھے روکا ہے؟ شہزادے نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، سنو، میرا نام ویشی ڈینٹو ہے اور میں شامان دیو کے ویشی محافظوں کا سردار ہوں۔ اگر تم جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ ویشی ڈینٹو نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اگر میں تمہیں ہلاک کر دوں تو اپنے سب ساتھیوں کو بلوا لو تاکہ میں اکٹھا ہی سب کا خاتمہ کر دوں۔ بہادر شہزادہ تائی نے کہا، اگر تم نے مجھے ہلاک کر دیا تو میرے تمام ساتھی خود ہی ہلاک ہو جائیں گے، لیکن تم مجھے ہلاک نہیں کر سکتے، ویشی سردار ڈینٹو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بھاری تلوار سے شہزادے پر بڑا سا وار کر دیا۔ لیکن شہزادہ شمشیر زئی کا فن میں ماہر تھا اور پھر وہ بے حد بہادر بھی تھا، اس لیے اس نے حملہ روک لیا اور پھر ان دونوں کے درمیان زور و شور سے لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی لمحے شہزادہ جہاں آرا بھی وہاں پہنچ گئی اور ان کی لڑائی دیکھنے لگی۔ پہاڑی کٹاؤ کی آڑ سے ایک خوفناک دیو جس کے سر پر ایک بلی جیسا تاج تھا، وہ بھی اس لڑائی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شامان دیو ہے، چنانچہ شہزادے نے اور زیادہ زور شور سے حملہ کرنے شروع کر دیے،
لیکن ویشی سردار ڈرنٹو بھی بے حد بہادر اور تلوار چلانے میں ماہر تھا، اور پھر اس کی تلوار بھی شہزادی کی تلوار سے زیادہ لمبی اور بھاری تھی، اس لیے شہزادہ کا کوئی داؤ اس پر نہ چل سکا تھا، اور پھر وہ دونوں لڑتے لڑتے تھک گئے تھے، لیکن کوئی دوسرے کو شکست نہ دے سکا تھا کہ اچانک شہزادے کو ایک ترتیب سوچی۔ اس نے پیر کی مدد سے ایک پتھر کو ویشی سردار پر اچھالا تو ویشی سردار اس پتھر کی وجہ سے شہزادے سے ایک لمحے کے لیے ہٹ گئی، اور اسی لمحے کے لیے تو شہزادے نے یہ ترتیب حاصل کی تھی۔ چنانچہ اس نے بڑی مہارت سے تلوار چلائی، اور اس بار ویشی سردار اس کے حملے کا توڑ نہ کر سکا، اور اس کی گردن کٹ کر ایک طرف جا گری، اور اس کے ساتھ ہی دور محل سے چیخ چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور پھر اس سے پہلے کہ بہادر شہزادہ سنبھلتا، اچانک شامان دیو چیختا ہوا اچھل کر چٹان کے اوپر چڑھ گیا۔ غصے سے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا، اس نے جھپٹ کر ایک طرف گری ہوئی ویشی سردار کی تلوار اٹھا لی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے چیخ کر شہزادے پر حملہ کر دیا، لیکن شہزادہ تیزی سے گوتا مار کر ایک طرف ہٹ گیا، اور دیو کا زوردار وار کھالی گیا، اور چونکہ اس نے شدید غصے کی وجہ سے اپنی پوری طاقت سے وار کیا تھا، اس لیے وار کھالی جاتے ہی وہ گھوم گیا، اور اس کے گھومنے کی وجہ سے شہزادے کو موقع مل گیا۔ اس نے اس کی ٹانگوں کے پچھلے حصے پر زور سے تلوار کا وار کیا تو بے پناہ طاقت اور لمبا تڑنگا شامان دیو چیختا ہوا منہ کے بل نیچے گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، شہزادے نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی گردن کے غیبی حصے پر پوری طاقت سے وار کیا۔ اس کا یہ وار اس قدر طاقتور تھا کہ اگر مقابل میں کوئی انسان ہوتا تو اس کی گردن کٹ جاتی، لیکن اس کے قابل انسان کے بجائے دیو تھا، اور جو بھی شامان جیسا طاقتور، اس لیے اس کی گردن تو نہ کٹی، البتہ اس کی گردن پر خاصا گہرا زخم آ گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی شامان دیو نے تڑپ کر ہاتھ مارا تو شہزادہ تائی کسی گیند کی طرح اچھل کر ایک طرف جا گرا، اور اس کے ہاتھ سے تلوار بھی نکل گئی۔ شہزادی جہاں آرا جو یہ منظر دیکھ رہی تھی بے اختیار چیخنے لگی، لیکن شہزادہ تائی نے اٹھ کر اسے تسلی دی، اور پھر تیزی سے چپٹ کر اس نے اپنی تلوار اٹھا لی۔ اس دوران شامان دیو بھی اٹھ کھڑا ہو گیا، لیکن اس کا چہرہ غصے سے شدید مسک ہو رہا تھا، اس کی گردن کی غیبی طرف سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا، اسی طرح اس کی ٹانگوں کی غیبی طرف سے بھی زخموں سے خون رس رہا تھا، لیکن وہ بے حد طاقتور تھا، اس لیے وہ نہ صرف اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا بلکہ اب اس کا انداز ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شہزادے کو پکڑ کر کچا چبا جائے گا۔ لیکن شہزادہ تائی اب پوری طرح سنبھل گیا تھا، اس نے خود ہی تیزی سے آگے بڑھ کر شامان دیو پر حملہ کر دیا، لیکن شامان دیو نے یکدم ہاتھ کو گھمایا، اور اسی لمحے شہزادہ تائی اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس نے اسے اس طرح ہوا میں اچھالا جیسے شہزادہ تائی کاغذ کا بنا ہوا چھوٹا سا کھلونا ہو۔ شہزادی جہاں آرا کی ایک بار پھر چیخ نکل گئی، اس کے ساتھ ہی اس نے شہزادے تائی کی زندگی کی دعا مانگنا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ نہ بیجا لاڈ کیا کرے گی اور نہ ہی کسی سے ضد کرے گی۔ اسی لمحے شامان دیو نے شہزادے کو اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے اوپر اٹھایا ہی تھا کہ شہزادے نے اپنے اوسان باہر رکھتے ہوئے ہاتھ میں موجود تلوار کو مخصوص انداز میں گھمایا تو شامان دیو کے سر پر موجود بلی کی شکل کا تاج کٹ کر گر گیا، اور اس کے ساتھ ہی شامان دیو چیختا ہوا نیچے گر گیا، اور شہزادہ اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا کھڑا ہوا۔ شامان دیو نیچے گر کر چند لمحے تڑپتا رہا، پھر ہلاک ہو گیا، اس لیے جیسے ہی تاج کٹ کر دور جا گرا اس کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ شہزادہ تائی اور شہزادی جہاں آرا دونوں بے حد خوش ہوئے، پھر وہ دونوں اس دیو کے محل میں گئے، وہاں تمام محافظ ہلاک ہوئے پڑے تھے،
اس لیے وہاں سے انہیں کٹامہ ہار مل گیا اور وہاں دونوں ہنسی خوشی واپس آ گئے۔ پھر ان دونوں کی انتہائی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ دونوں خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ شکریہ۔